جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جو میرے نئے دوست آتے ہیں چینل پہ کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی اسٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بالکل ٹوٹلی ایک مختلف قسم کی اسٹوری ہے، اور آپ جب اس کے اینڈ تک پہنچیں گے تو آپ کو خود بھی اس کا احساس ہوگا کہ یہ بالکل ایک یونیک سا ایکسپیرینس ہے، ایک یونیک سی ایک ویل آ گیا آپ کے ساتھ، اور اس کا جو تجربہ ہوا ہے اس کا، جس بندے کو ابھی میں کوٹ کرنے والا ہوں، اٹس اے لائف ٹائم وہ ایکسپیرینس کہتے ہیں نا، اس طرح کا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ویک میں نے آپ کے ساتھ ایک بک کا ریویو شیئر کیا تھا، فرنٹیئر اسٹیشنز، یہ شکیل درانی صاحب کی آکسفورڈ پریس نے چھاپی ہے پاکستان میں، اور جس میں نے آپ کو یاد ہوگا انڈین فیلڈ مارشل جو ہے مانک شاہ اور جنرل یحییٰ خان صاحب جو پاکستان کے تھے، ان کے درمیان جو دوستی اور محبت پیار، اور بعد میں دونوں نے جنگ لڑی، دونوں کٹھے وہاں پہ انڈین اس میں اکیڈمی میں تھے، فوج میں تھے، پھر انہوں نے ورلڈ وار سیکنڈ لڑی، وہ ساری کہانی آپ نے سنی تھی، جس میں موٹر سائیکل بائک کے پیسے تھے 1000 روپیز جو ہیں جو جنرل یحییٰ نے ان کو واپس کرنے تھے، نہیں کیے تھے مانک شاہ کو، اس کا بھی واقعہ کا یہاں پہ ذکر تھا۔ اب اس میں کچھ اور ایک اور بڑے واقعے کا ذکر ہے، اسپیشلی میرا خیال ہے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا روح پرور قسم کا جیسے کہتے ہیں نا وہ ایکسپیرینس ہوگا۔ یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس کا پریفیس میں پڑھ رہا تھا، جو اس کا ابتدایا ہے اس کا کتاب کا شکیل درانی صاحب کا، تو اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، تو آج ہی اس کا رزلٹ آیا ہے CSS کا پاکستان میں، سینٹر سپیریئر سروسز جو ہیں، کبھی جو آپ کو پتہ انتہائی انڈیا ہو یا پاکستان میں ہو، یہاں پہ بہت بڑی ایک اس کو نوکری سمجھا جاتا ہے، ڈپٹی کمشنر لگنا، اسسٹنٹ کمشنر لگنا، ASP SP، یا بعد میں آپ اس کو ترقی کرتے کرتے کمشنر، یا پھر اس میں پروونشل سیکرٹریز، فیڈرل سیکرٹریز، IGs وغیرہ لگنا، سو بہت بڑی پریسٹیجیس یہ ایک جاب سمجھی جاتی ہے، پاورفل ہے، اس میں کلاؤٹ ہے، پاور ہے، آف کورس پیسہ ہے، اور پبلک سروس میں سے کم ہے، پہلے ہوتی ہوگی اب تو خیر بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ پاور اور پیسے کے لیے آتے ہیں موسٹلی، جو میرا ایکسپیرینس ہے ان کو ملنے کا بیوروکریسی سے، میں یہ نہیں کہہ رہا سب ہوتے ہوں گے، لیکن بہت سارے اس میں اچھے بھی ہوں گے، لیکن میجارٹی آ رہی ہے وہ اس کو پاور اور کلاؤڈ دیکھ کے آتی ہے اس کو CSS کے حوالے سے۔ تو اس واقعے کا جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس میں کتاب میں جو لکھا ہے انہوں نے شکیل درانی صاحب نے، گریڈ 22 کے آفیسر تھے، 4 اس میں یہ رہے ہیں، چیف سیکرٹری رہے ہیں، چیف سیکرٹریز آپ کو پتہ صوبے کا جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے وہ بہت بڑی توپ چیف سمجھا جاتا ہے، یہ وہ رہے ہیں، 2 بگ کارپوریشن سے، پاکستان ریلوے تھا اس کے چیئرمین رہے، وابڈا کے ہیں وہ اس کے سربراہ رہے، مطلب پاکستان کے سب سے بڑے جو بگ کارپوریشنز ہیں ان دونوں کو سربراہ ہیں، سو ٹاپ کی پوزیشنوں پہ رہے ہیں، اور اس میں گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی CSS کی تھی 1970 میں، انہوں نے اس کا ایگزام دیا تھا۔ تو آج میں نے اس کا رزلٹ پڑھا ہے جو پاکستان کا آیا ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو واقعہ بھی سناتا ہوں جو بڑا انتہائی میں نے کہا سول سٹیرنگ ہے۔ اس کے مطابق یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں CSS کا، پہلے یہ بتا دوں کہ اب جو اس کا رزلٹ آیا ہے پاکستان میں، 39,650 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تھا پاکستان میں کہ ہم CSS کا ایگزام دینا چاہتے ہیں، انہوں نے اپلائی بھی کیا، ان میں سے 17,240 نے انہوں نے وہ کیا، اس میں ایگزام میں اپیئر ہوئے، اور اب جو رزلٹ آیا صرف اس میں سے 364 جو ہے نا وہ ریٹن ٹیسٹ میں پاس ہوئے، ابھی انٹرویو وغیرہ وہ ہونے ہیں، تو آخر پہ کتنے نکلتے ہیں بعد میں دیکھیں۔ 2.1% کی یہ ریشو رہی ہے، 2.1% لوگ پاس ہوئے، 100 میں سے 2 یا مطلب سم تھنگ وہ پاس ہوئے ہیں، سو انتہائی یہ ڈپلوربل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس 17,000 میں سے صرف 364-65 لوگ جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہیں پاس ہوئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف کہ یہ کتنا بڑا ایک اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں شکیل درانی صاحب اپنے اس میں کہ میں ملتان میں تھا، اور میں ان کے والد صاحب جو ہیں آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے، اور پلس وہ یہ کہتے ہیں اس وقت وہاں گلگشتی کالونی، میں خود بھی ملتان بڑا عرصہ رہا ہوں، پڑھا بھی ہوں وہاں سے، سو مجھے اندازہ ہے گلگشت کالونی کا یہ بڑی اہم ہے وہاں پہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ان کے فادر جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ اس سروس میں کام کرتے تھے، ملتان میں رہتے تھے، اور یہ اس وقت اپنا CSS کا ایگزام جو ہے نا اس کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا شکیل درانی صاحب نے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس آپشن ہی نہیں تھا، سٹیکس ہی بہت بڑے ہائی تھے کہ میں نے صرف آ کے وہ کرنا ہے اس کا کمپٹیٹو جو ایگزام ہے میں نے وہی دینا ہے، وہی مجھے اچھی نوکری مل سکتی تھی، باقی ادروائز پولیٹیکل وہ سائنس کے ساتھ تو کون سی بڑی نوکری آپ کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی۔ سو الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں میں محنت تو کر رہا تھا، لیکن میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا، کبھی میں نے کلاس میں کوئی بڑے نمبرز نہیں لیے تھے، کوئی گریڈز نہیں لیے تھے، تو لیکن ایون دین میری کوشش یہی تھی کہ میں اس کی تیاری اس کی میں کروں، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے 1970 میں اس کی 1970 کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ہی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں اکٹھے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیٹیں تھیں وہ تقریباً 20 سیٹیں تھیں ٹوٹل، دونوں کو ملا کے 20 سول سروس میں تھی، اور ان کے وہ کہتے ہیں میرے دل میں
بڑی خواہش تھی کہ میں ڈپٹی کمشنر بنوں اور اسپیشلی پولیٹیکل ایجنٹ لگوں جا کے اس میں یہ 40 ٹرائبل ایریاز ہیں. ایک ہوتا ہے ڈریم ہوتا ہے ہر ایک کا. سو وہ کہتے ہیں مجھے بڑا ایک طرح مشکل بھی لگ رہی تھی کہ 5000 اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ایگزام میں اپیئر ہوئے 5000 اور سیٹیں صرف جو ہیں وہ 20 تھیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دن رات اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا. تو ایک رات میرے ساتھ ایک غیر معمولی انہوں نے کہا مجھے ایکسپیرینس ہوا لائف کا, جس نے میری لائف جو ہے نا چینج کر دی ہے. دوران سے بڑے کریڈیبل بندے ہیں, بڑے اچھے بندے, میں خود بھی ان سے ایک آدھ دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے جب یہاں پہ پاکستان ریلوے کے چیئرمین تھے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں وہ پریزنٹیشن دینے آئے تھے, وہاں پہ دیکھا گڈ مین. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ میں نے رات کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان کی مجھے زیارت ہوئی. یہ اس میں درانی صاحب ابھی اپنی بک میں لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نیند میں بھی پتہ تھا جب میں خواب دیکھ رہا تھا کہ بہت کوئی غیر معمولی ایک واقعہ ہے, مطلب ہے جس کا میں وٹنس ہوں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود وہ مجھ سے ملنے آئے ہوئے ہیں. اس کی جو وہ بتا رہے ہیں اس میں بک میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو آگرہ کا وہ جو ماربل پلیٹ فارم ہے, آگرہ انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, تاج محل ہے جہاں پہ, آگرہ کا جو وہ کہتے ہیں ان کا پلیٹ فارم ہے ماربل کا بنا ہوا, وہ اس کی وہیں پہ موجود ہیں اور وہ ان کو ایڈریس کرتے ہیں, اس کو شکیل درانی صاحب کو اور حضور پاک, اور ان کو وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ نا 14 روپے جو ہے وہ کسی غریب کو صدقہ دے دیں. یہ کہتے ہیں شکیل درانی صاحب کہ مجھے انہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. کہتے ہیں صرف اتنا کہا اور میری آنکھ جو ہے نا وہ کھل گئی. اب یہ ہر مسلمان کی ایک خواہش بھی ہوتی ہے, تمنا بھی ہوتی ہے کہ حضور پاک جو ہیں ان کے خواب میں ہیں, مطلب ہر مسلمان یہ خواہش اپنی وش اپنے اندر رکھتا ہے اور ان سے جس طرح کا پیار محبت کا اظہار ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو مجھے لگا کہ ایک بڑا غیر معمولی ایک واقعہ ہوا ہے, ایک ایونٹ ہوا ہے جو میری لائف کو بدلنے والا ہے. کہتے میں نے اس وقت تو نہیں, ابھی رات تھی تو میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا اور اپنی والدہ صاحبہ جو ہیں میں نے ان کو بتایا, پیرنٹس کو بتایا. یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا نام جو تھا ان کا نام بھی حلیمہ زیب, تو حلیمہ زیب تھا وہ کہتے ہیں میری والدہ کا نام, اور یہ نام رکھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی جو والدہ تھے جنہوں نے ان کی ابتدائی دنوں میں ان کی پرورش کی تھی, ان کے نام پہ رکھا گیا تھا. سو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی اماں کو بتایا تو میری اماں نے مجھے فوری طور پر کہا کہ تم جو ہے اگین فوری طور پر یہ شکرانے کے نفل جو ہے نا وہ ادا کریں. وہ کہتے ہیں اس کے باوجود میں نے اگر مجھے ایک طرح کی بشارت ہو چکی تھی, ہنٹ مل چکا تھا کہ مجھے کامیابی نصیب ہوگی کہ اگر حضور پاک نے آ کے مجھے باقاعدہ CSS میں ساری انہوں نے بشارت دی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی محنت اور تیاری جو ہے نا وہ میں نے تیز کر دی, مزید بھی پڑھتا رہا. پھر اس کے بعد 71 میں اگین یا کچھ عرصے بعد وہ کہتے ہیں سال کے آخر میں اس کا رزلٹ آیا. تو میرے ایک دوست تھے, وہ اس میں کہتے ہیں ناصر شاہ تھے, وہ سرگودا کے, انہوں نے مجھے نہیں بتایا, انہوں نے فون کیا میرے والد صاحب کو, ان کو بتایا کہ آپ کے بیٹے نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب میں تو یہ توقع چلو کیا بیٹھا تھا کہ پاس ہو جاؤں گا یا 20 میں آ جاؤں گا, لیکن تو خبر یہ ہے کہ میں نے پورے اس کا جو مقابلے کا CSP کا جو اس کا ایگزام تھا مشرقی مغربی پاکستان میں, وہ میں نے اس کو ٹاپ کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں میرے یہ والد صاحب کو جو مجھے خبر بتائی, میرے دوست بھی یہ چاہتے تھے اتنی بڑی خبر جو ہے وہ ان کو بتائیں. اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ میں نے جتنے بھی ریٹن تھے, آپشنل تھے, کمپلسری تھے یا انٹرویو تھا, تمام میں نے ٹاپ کیا تھا. انٹرویو جو نمبر تھے, اور جو میرے بعد دوسرے نمبر پہ تھا جو بندہ تھا یا مطلب اسٹوڈنٹ تھا جس کو سیکنڈ پوزیشن آئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے 69 نمبر جو ہے نا وہ مجھ سے پیچھے تھا. مطلب بڑا بگ مارجن تھا, 8-10 نمبروں کا فرق بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میرے اوپر بڑا ایک اثر کیا اس پہ کہ میرے اندر ایک رائٹ پاتھ آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ کیونکہ مجھے وہاں سے ایک ہیمنلی ایک میرے اوپر بلیسنگ کی گئی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کے مجھے اس کی بشارت ایک طرح کی مجھے ملی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد ساری عمر کوشش کی کہ میں ایک تو وہاں پہ روٹ نہ ہوں, میں ایروگینس نہ دکھاؤں, تکبر نہ کروں, ڈیلیور کروں اور لوگوں کی جتنی میں اس میں مدد کر سکتا وہ کروں. سو میں نے ایک سیدھا راستہ رکھنے کی کوشش کی. اور پلس اس میں کہتے ہیں کہ میرے لیے تھوڑی سی حیرانی کی بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے یہ کیوں کہا کہ 14 روپے صدقہ دیا جائے, اب کسی غریب کو صدقہ کریں. اب اس سے آپ اس کے صدقے کی امپورٹنس بھی دیکھیں, جو مطلب اسلام میں کہا جاتا ہے زکوٰۃ, صدقہ, غریبوں کی مدد کرنا, چیریٹی کرنا, کتنی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے ہاں ایک مسلمانوں میں بہت بڑا کنسیپٹ ہے یہ. تو اس کی میں آپ کو برکات بتا رہا ہوں کہ حضور پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ 14 روپے صدقہ دیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس پہ آ کے سوچا کہ
کہ آپ کو 14 روپے ہی کیوں کہا گیا؟ وہ کہتے ہیں 14 روپے جو ہے اس وقت 1400 یہ پیسہ بنتا تھا، اگر دیکھ روپی پیسے کے حساب سے دیکھیں اب تو پیسہ اس طرح نہیں رہا، اور ٹوٹل جو ایگزام کے نمبر سے اس کے پی سی ایس کے جو کمپٹیٹیو ایگزام کے وہ 1400 نمبر سے 101 نمبر کے اگینسٹ 1 پیسے کا انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ کریں، اس کا صدقہ دیں، اور ان کو ایگزیکٹ اماؤنٹ جو ہے نا تو وہ بتائے گی۔ بہرحال یہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بعد میں نے لائف میں بڑے بڑے مطلب ٹیسٹ بھی ہے، ٹرائل بھی ہے، مشکلات بھی آئیں، لیکن میرے ذہن میں وہی رہا کہ میں نے ایک اس کو جس طرح مجھے یہ پوزیشن ملی ہے، جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ملی ہے، سو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں اسی پہ رہوں۔ ایک ساتھ میں انہوں نے بڑی ایک اور بات لکھی ہے کہ جب وہاں پشاور میں پتہ چلا کہ اس طرح کہ میں نے ٹاپ کیا ہے پورے پاکستان کو، اور اس میں ڈی ایم جی گروپ آپ کو ملا ہے، اس میں جو پہلا ٹاپ کا سمجھا جاتا ہے، تو ایک وہاں پہ بزرگ بھی ہے، ایک وہاں پہ ملنے والے بھی ہے، وہ ایک اس میں تھے، ان کے والد صاحب کے دوست تھے، وہ ملنے آئے، باقی سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے، لیکن انہوں نے مبارکباد ان کو نہیں دی۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ مبارکباد سے زیادہ تو یہ آپ کے بیٹے کا امتحان ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے، کہ یہ تو ہم اس کے بعد ڈٹرمن کریں گے نا، بعد میں دیکھا جائے گا نا کہ یہ اس امتحان میں پورے اترے ہیں یا نہیں اترے، جو ذمہ داری ان پہ ڈالی جا رہی ہے پبلک سروس کی، سرو کرنے کی، یہ اس میں کتنا اترتے ہیں۔ میں تو اس وقت مبارکباد دوں گا کہ اگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس میں سے وہ کامیاب نکلتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اب اگر مجھے نہیں پتہ کہ وہ ابھی وہ زندہ ہیں یا نہیں رہے، تاکہ ان سے میں یہ پوچھ سکتا کہ میرے اگر مجھ سے جو ان کو توقعات تھیں یا کیا میں عوامی توقعات پہ میں پورا اترا یا نہیں اترا۔ بہرحال جیسے میں نے کہا تھا کتاب میں آج کل یہ پڑھ رہا ہوں، ویری ماڈسٹ اینڈ ویری، انہوں نے بڑے اچھی کتاب پڑھنے سے اس میں آ کے تعلق رکھتی ہے، اور ان کا یہی ہے کہ میں نے بڑا ٹروتھ فلی اور بڑا انتہائی ایمانداری سے اپنا جاب اور نوکری کی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ ایک انتہائی کسی بھی مسلمان کے لیے ایک بڑا ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک بڑی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ حضور پاک جو ہیں ان کے خواب میں ہیں، اور اس طرح کی جس طرح کی انہوں نے بشارت یہ سنائی ہے، اٹس اے ویری، میرا خیال ہے موونگ، اٹس اے ٹچنگ۔ اور شکیل درانی صاحب جو ہیں ڈیفینیٹلی وی کین سے کہ ہی واز اینڈ ہی از اے بلیسڈ مین، کہ جن کے خواب میں آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اتنی بڑی بشارت دی تھی۔